السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ مجتبیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں RM ٹائم ٹریول۔ آج ہم چلتے ہیں پاکستان کے سب سے خوبصورت خطے آزاد کشمیر کی سرزمین پر، جہاں قدرتی حسن اور تاریخی ورثے کی کہانیاں قدم قدم پر بکھری ہوئی ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو لے جائے گی آزاد کشمیر کے دلکش مقامات، تاریخی قلعوں اور شاندار مساجد، قدیم حویلیوں اور دیگر معماری عجائبات کی سیر پر۔ تو آئیے ماضی کے دریچوں کو جھانکتے ہیں۔ آزاد کشمیر پاکستان کا شمالی علاقہ ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی اور تاریخی مقامات کے لیے مشہور ہے۔ یہ علاقہ بلند و بالا پہاڑوں، نیلگوں دریاؤں اور سرسبز وادیوں سے گھرا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد ہے، جو اپنے شاندار مقامات اور تاریخی عمارات کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں کی آبادی زیادہ تر کشمیری ثقافت اور زبان سے جڑی ہوئی ہے۔ مظفر آباد کے علاوہ راولاکوٹ، باغ، نیلم ویلی اور میرپور بھی اہم شہر ہیں، جہاں تاریخی اور جدید تعمیرات کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں قلعہ رتی گلی کی۔ یہ قلعہ ماضی کے مختلف ادوار میں دفاعی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کی منفرد تعمیر، پتھروں کی چنائی اور مستحکم دیواریں اس کے قدیم طرز تعمیر کی عکاسی کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کئی معرکے لڑے گئے اور اس کے آثار آج بھی جنگوں کی یاد دلاتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں قلعہ مظفر آباد کی۔ دریائے نیلم کے کنارے موجود یہ قلعہ مغلیہ طرز تعمیر کا نمونہ ہے۔ اس قلعے کو 17ویں صدی میں مغل بادشاہوں نے تعمیر کروایا تھا تاکہ کشمیر میں اپنی طاقت کو مستحکم کیا جا سکے۔ یہاں سے پورے علاقے پر نظر رکھی جا سکتی تھی، جو اسے ایک اہم اسٹریٹجک مقام بناتا تھا۔ چلیے بات کرتے ہیں دھیر کوٹ کی قدیم حویلیوں کی۔ یہاں موجود پرانی حویلیاں مغلیہ اور برطانوی دور کی مشترکہ تعمیراتی خصوصیات رکھتی ہیں۔ یہ عمارتیں کشمیری لکڑی کے کام، جالیوں اور منقش دروازوں کے باعث منفرد ہیں۔ کئی حویلیاں آج بھی قائم ہیں اور انہیں دیکھ کر ماضی کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے شاہ فیصل مسجد مظفر آباد کی، تو جدید اور روایتی طرز تعمیر کا یہ حسین امتزاج ہے۔ اندرونی حصہ خوبصورت کشمیری لکڑی کے ساتھ کام سے مزین ہے۔ یہ مسجد ایک مشہور مذہبی مقام ہے جہاں لوگ بڑی تعداد میں نماز اور دعاؤں کے لیے آتے ہیں۔ اور ساتھ ہی بات کرتے ہیں پرانی جامع مسجد راولاکوٹ کی۔ اس مسجد کی تعمیر کئی سو سال پہلے ہوئی۔ یہ کشمیری فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کی دیواروں پر کشمیری روایتی نقوش اور کندہ کاری بھی موجود ہے۔ اور اگر باغ کی بات کی جائے تو باغ کے علاقے میں کئی تاریخی مساجد موجود ہیں جو اسلامی فن تعمیر کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ مساجد برطانوی راج سے پہلے کی بھی بنی ہوئی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پلوں اور دیگر تعمیرات کی۔ دریائے نیلم پر ایک قدیم پل ہے۔ یہ پل صدیوں پرانا ہے اور اب بھی اس پر سفر کیا جا سکتا ہے۔ لکڑی اور پتھر سے بنی اس پل کی خاص بات اس کا منفرد ڈیزائن ہے۔ پل کے نیچے بہتا نیلم دریا اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اور ساتھ ہی میرپور شہر کو جدید ترین انفراسٹرکچر کا حامل کہا جاتا ہے۔ یہاں نئے پل، سڑکیں اور بلند عمارتیں اس علاقے کی ترقی کا ثبوت ہیں۔ آزاد کشمیر میں اب جدید طرز کی تعمیرات بھی تیزی سے ہو رہی ہیں۔ نئے پلز، ہوٹلز، یونیورسٹیاں اور جدید مساجد خطے کی ترقیاتی سفر کی نشانیاں ہیں۔ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹس جیسے بڑے منصوبے یہاں کی معیشت اور ترقی میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ مظفر آباد اور دیگر بڑے شہروں میں نئے ٹورزم سینٹر، شاپنگ مالز اور جدید سڑکیں قدرتی مقامات اور ان کا تاریخی پس منظر جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے پیر چناسی کی۔ یہ ایک تاریخی مقام ہے جہاں کئی صوفیاء کرام کا قیام رہا ہے۔ یہاں سے پورے مظفر آباد شہر کا حسین نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں تولی پیر کی۔ تولی پیر کا علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور یہاں قدیم آثار بھی موجود ہیں۔ یہ علاقہ تاریخ، ثقافت اور قدرتی خوبصورتی کا امتزاج ہے۔ اور آخر میں بات کریں گے شاردا پیٹھ کی۔ شاردا کے علاقے میں ایک قدیم ہندو مندر کے آثار بھی موجود ہیں جو اس علاقے کی ثقافتی تنوع کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آزاد کشمیر کی تاریخی اور معماری ورثے پر ایک دلچسپ سفر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے شہر، ایک نئی تاریخ کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔